رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیے محمد وعلى اللهم صل على محمد عزیزان گرامی خداوند عالم بہت مشہور و معروف آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ ایک جملہ جو ہے قرآن کا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر زمانے میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ یہ کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز۔ حقیقت میں سچے کون لوگ ہیں، جھوٹے کون لوگ ہیں، گمراہ کون لوگ ہیں، ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، تاریکی میں کون لوگ ہیں، نور میں کون لوگ ہیں، یہ پہچان ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ سچے تھے ان کی پہچان کیا تھی، ہے نا؟ تو ہر زمانے میں سچوں کی پہچان مشکل نہیں ہے، اور اگر اتنا آسان ہوتا تو یاد رکھیں دنیا میں کبھی گمراہی نہ ہوتی۔ گمراہی کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں سچوں کی پہچان نہیں ہو پائی۔ حق کو لوگ نہیں جان سکے، سچائی کو نہیں سمجھ سکے، جھوٹ کو سمجھ سکے لیکن سچ کو سمجھ نہیں سکے۔ اس بنا پر کیا ہو گیا؟ اس بنا پر لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا، ایک اشتباہ اور ایک جو ہے اعتراض پیدا ہو گیا کہ خداوند عالم نے جب ہمیں پیدا کیا، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، تو ان کی پہچان کیا رکھی؟ آخر ان انبیاء کی امتیوں کی پہچان کیا رکھی؟ تو جواب یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو اپنے نبیوں کو پہچاننے کے لیے، اماموں کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی چیز جو رکھی ہے وہ صداقت ہے، سچائی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ بھئی کیسے آپ پہچانیں گے؟ سچائی ہی معیار ہے۔ میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے
یہ بھی ایک بڑی عظیم شان ہے کہ ہم اپنے اماموں کی جب جشن ولادت مناتے ہیں، جشن شہادت یا شہادت کی تاریخ مناتے ہیں، تو ان کا جو نورانی کلام ہے جس میں دور دور تک جو ہے نورانیت ہی نورانیت دکھائی دیتی ہے، سچائی ہی سچائی دکھائی دیتی ہے، ہم اس سچائی کو سمجھیں، اس سچائی کو جانیں۔ اب ایک مثال میں نے کہا کہ پانچوں امام نے خود پانچوں امام نے ایک کام کیا۔ کسی نے پوچھا مولا اللہ کے اوپر ایک بندے کا کیا حق؟ دیکھیے ایک حق میرا اللہ کے اوپر ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا میرے اوپر کیا حق ہے اور میرا اللہ کے اوپر کیا حق ہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا مجھے یہ بتائیے کہ میرا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، تو عجب جملہ فرمایا، اس کو کہتے ہیں صداقت کی پہچان۔ واقعاً اگر آپ سوچیں تو یہ اتنا بلند معیار ہے سچ پہچاننے کا کہ کوئی اگر اس کو جان لے تو کبھی راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ آج اگر میں جان لوں میرے اندر کبھی گمراہی آ ہی نہیں سکتی ہے، دور دور تک مجھے اندھیرا دکھائی ہی نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیں نورانیت دکھائی دے گی، اجالا دکھائی دے گا۔ تو اب ایک سوال ہے کہ جب خداوند عالم نے ایک ایسا معیار رکھا ہے، بہترین معیار رکھا ہے، جس کو انسان جان جائے تو حق تک پہنچ جائے گا، نور تک پہنچ جائے گا، دھوکہ نہیں ہوگا، اس کو اعتراض کوئی نہیں ہوگا، ساری چیزیں کلیئر ہوگی، تو اب جب اتنی خصوصیات ہے تو ایک بار جاننا چاہیے نہیں کہ بھئی حق ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اب جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں بندہ بن گیا، اللہ کا حکم مانتا رہا، ہر ایک کام میں اس کی اطاعت کرتا رہا، تو میں نے تو اللہ کی ہر بات مان لی، اب اللہ کا بھئی میں نے اللہ کی بات مان لی، ہر آدمی جو ہے کہتا ہے میں نے اللہ کی بات مان لی، اللہ کو قبول کر لیا، تو اب جب اللہ کی بات میں نے مان لیا تو میرا کیا حق بنتا ہے اللہ کے اوپر؟ جب کسی نے امام سے یہ پوچھا تو امام نے عجب جملہ فرمایا تمہارا حق اللہ پر یہ ہے کہ ایک بار کہہ دو، ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو، ایک بار اپنی زبان سے ادا کر دو۔ کیا ادا کر دوں؟ میں کہتا ہوں اے اللہ میرے لیے کھجور میرے ساتھ بھیج دیں، میرے ہم کلامی کے ساتھ بھیج دیں۔ تو اب سوال ہے نا، آپ کی طاقت اور میری طاقت اور امام کی طاقت یہیں پہچانی جائے گی۔ کیا میری اس زبان میں کہ اے اللہ مجھے یہ کھجور کا درخت عطا کر دے، اے اللہ یہ زمین میرے لیے اپنی جگہ سے ہٹا دے، اے اللہ میرے لیے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، تو اب سوال ہوگا یا نہیں کہ کیا کسی میں اتنی بھی طاقت ہے کہ ادھر وہ زبان سے کہے اور ادھر پہاڑ ہل جائے اپنی جگہ سے؟ تو جواب دیں گے کہ نہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے کلام میں اتنی سچائی نہیں ہے کہ ادھر زبان سے کہہ دیا اور ادھر وہ چیز ہو جائے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کہ میں کہوں کہ یہ کھجور کا درخت اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے گا؟ امام نے کہا اگر تم اللہ کے بندے ہو اور تمہاری زبان میں سچائی پائی جاتی ہے تو زبان سے کچھ نکلے گا، اللہ اس کو کر دکھائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا بلند معیار کس کا رکھا ہے اماموں نے؟ صداقت کا۔ جو کہہ دیا وہ حقیقت میں۔ اب راوی کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، میں نے امام نے میرے سامنے کہا، میں نے سوال کیا، امام نے جواب میں کہا کہ آخر جو ہے سچائی اور حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے، نورانیت یہ ہے کہ ایک بار جو زبان سے کہا تو حقیقت اس کے مطابق بن۔ اب راوی کی کو تعجب، دیکھیے کسی کو بھی تعجب ہوگا، مجھے بھی تعجب ہوگا، آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اس حد تک تعجب ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک بار امام نے کہا پلٹ کر ذرا دیکھو۔ اب جب پلٹ کر دیکھا اس نے تو آج تاریخ کہتی ہے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کھجور کا درخت امام کی طرف بڑھنے لگا،
تو جب امام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک بار امام نے اس درخت کی طرف دیکھا، کہا میں نے تجھ سے نہیں کہا ہے آگے بڑھنے کو۔ تو آپ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سچائی۔ اگر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہاری زبان میں حقیقت پائی جاتی ہے، اگر تمہاری زبان میں نورانیت پائی جاتی ہے، تو ہمیشہ تم نے خدا کی بات مانی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تم کہو تو خدا نہ مانے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد۔ اسی لیے ایک جملہ اس امام کی جو ہے امام کی بات کے لیے ایک دلیل میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو، آپ سنیے وہ دلیل کیا ہے۔ دیکھیے واقعاً جو ہے مجھے اور آپ کو سب کو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ فضولتاً کوئی جو ہے بغیر کسی مقصد کے آپ کو کہے کہ بھئی عبادت کرو، آپ سے کہے کہ روز 100 تسبیح پڑھو اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، آپ سے روز کہے کہ نماز پڑھو 100 رکعت اور نماز پڑھنے کچھ فائدہ نہ ہو، تو ہر عاقل کہتا ہے کہ بھئی ایسا کام کیوں کروا رہے ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہے نا؟ اسی لیے دیکھیے قرآن ایک بات عجیب کہتا ہے، عجیب واقعہ ہے قرآن، کہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کا کام ہے تم سے ہر چیز کی اطاعت کروانا۔ یہ ہے جو ہے وہ سچائی جس کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رہو، ہمیشہ تلاش میں رہو۔ اب یہاں پہ چونکہ آج امام کی شہادت کی تاریخ ہے، میں آپ کو دیکھیے امام جو ہے باقر علیہ السلام نے جو شیعت کو دیا ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر امام ہمارا اس نے اسلام کو بلندی عطا کی ہے، کمال تک پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر امام جو آیا ہے اس دنیا میں ایک خاص ذمہ داری لے کر آیا۔ اس لحاظ سے ہم جب امام باقر علیہ السلام کی زندگی پہ دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں امام باقر میں کچھ ایسے کمالات پائے جاتے ہیں جو دوسرے اماموں میں یہ نہیں کہہ سکتے نہیں پائے جاتے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں لگا وہ کمال ظاہر کرنے کا، ورنہ ان کے پاس بھی وہ کمال تھے، تو لیکن چونکہ امام باقر علیہ السلام کو اس کا موقع ملا، اس لیے جو ہے امام نے اس کی سچائی ثابت کر دی۔ اب میں ایک چیز اس میں سے کیا ہے جانتے ہیں؟ امام کے زمانے میں، پانچوں امام کے زمانے میں طرح طرح کے فرقے پائے جاتے تھے۔ اسلام میں ہی یہ جو 4 مذہب کے لوگ پائے ہیں، شافعی اور یہ وہ بھی اس زمانے میں دھیرے دھیرے وجود میں آ چکے تھے۔ اب ایسے وقت میں جب فرقوں کی بہتات ہو، بھرمار ہو، ہر طرف فرقے ہی فرقے، تو اب امام کیا کرے؟ دیکھیے امام کا ایک کام ہے کہ اپنے علم سے، اپنے جواب سے ہر فرقے کی جڑ کاٹ دے۔ ٹھیک ہے، میں خالی اب آپ کبھی تاریخ پڑھیے گا مجھے کہ ایک مجلس میں تو اس کو نہیں پڑھا جا سکتا ہے، آج خالی اگر میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ امام باقر علیہ السلام نے کتنے مذہبوں کو اپنی دلیل سے ان کی جڑ کاٹ دی، تو ایک نہیں عشرے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام باقر علیہ السلام جو ہے 57 سال جو ہے 17 سال امامت کا جو زمانہ تھا اور جو عمر مبارک پائی، اس میں جو ہے امام نے ایک کام عظیم یہ کیا ہے کہ اپنے شیعوں کے عقیدے کو مضبوط کیا، ایسی دلیل دیا ان کے سامنے۔ اچھا یہی ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر آتا ہوں اس کو پیش کرتا ہوں۔ 4 سال کے تھے امام کربلا میں، جب کربلا ہوئی ہے تو امام باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے۔ حتیٰ آج میں نے جب یہ دیکھا ایک روایت میں کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب ہمارے جد کی، ہمارے دادا کی شہادت ہوئی، مجھے یاد ہے وہ۔ اب آپ سوچئے 4 سال کی عمر تھی لیکن امام ہے تو ان کو وہ بات یاد، پھر کہتے ہیں اسیری مجھے یاد ہے۔ ٹھیک ہے،
اب ایک روایت سن لیجئے، جب بچپنے میں امام کے پاس، امام تو امام ہوتا ہے، ہمارے وہاں تو شیعوں کے وہاں ہمارا نظریہ ہی ہے کہ امام ہوتا بنایا نہیں جاتا ہے، پیدا ہی ہوتا ہے امام، اسی لیے اماموں کے لیے عمر کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور ہمارا بچہ جو ہے مثلا 10 سال کا ہوگا، ان سے مقایسہ ہم نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک دن کا بچہ برابر ہو، شاید اس سے بھی بہتر ہو، ہمارا کوئی ان سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، وہ نورانی ہے، ان کی خلقت نورانی ہے۔ تو آپ سوچئے، میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ اس وقت امام جب اسیران اہل حرم یزید کے دربار میں لائے گئے تو ایک بار یزید ملعون نے اپنے جو ہے درباریوں سے، اب دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو فاتح رہتا ہے ظاہرا نہیں صحیح، اب اہل بیت کو اسیر کر لیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے بازی مان لی ہے، تو اس نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ اسیر ہیں، ان کا کیا کروں؟ اب سوچئے گا میں جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسیروں کو کیا کروں؟ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا دیکھیے یہ آل محمد ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ تم ان سب کو قتل کر دو، تم ان سب کو مار دو، قتل کر دو۔ اب درباری ہیں، مشورہ لے رہا ہے ملعون۔ عجب یہ روایت مسعودی اثبات الوصیہ اپنی کتاب اثبات الوصیہ میں لکھتے ہیں، جیسے ہی اس نے یہ کہا ویسے ہی امام پنجم بول پڑے۔ کتنے؟ 4 سال کے ہیں، امام سجاد ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہے، پورا قافلہ ہے، لیکن امام پنجم بول پڑے۔ فرمایا اے یزید، یہ جس سے مشورہ لے رہا ہے نا تو، یہ فرعون و فرعونیوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ فرعون کو مشورہ دینے والے تو اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن تیرے مشورہ دینے والے سب خراب مشورہ دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، 4 سال کے امام ہیں اور یزید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے درباری میں جو لوگ ہیں وہ فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں، اور فرعون کے دربار میں تو کم سے کم کچھ لوگ اچھے تھے جو صحیح مشورہ دینے والے تھے، اور تیرے وہاں جو مشورہ دینے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا اب قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کو کیا کروں میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان درباریوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم موسیٰ اور ہارون کو قتل کرو گے تو جو موسیٰ اور ہارون اللہ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ لے کر آئے ہیں، اتنے زیادہ معجزہ لے کر آئے ہیں، اگر ان کو قتل کرو گے تو اللہ اینٹ سے اینٹ تمہاری بجا دے گا اور اس کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا، اور اگر موسیٰ اور ہارون جھوٹے ہیں تو تم ان کو چھوڑ دو، اللہ خود ہی سزا دے دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا، اور نتیجے میں فرعون نے ان کو کہا کہ ہاں بات تمہاری سچی ہے، اب جو اتنا بڑا دریا کو خون بنا سکتا ہے، جو لکڑی کو اژدہا بنا سکتا ہے، جو 10 طرح کے عذاب ہمارے اوپر نازل کروا سکتا ہے، اگر ہم مار دیں گے تو وہ کیا کیا کروا سکتا ہے، تو تمہارا مشورہ صحیح ہے، اور موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، امام باقر کہتے ہیں دیکھو فرعون تھا، کافر تھا، اس کے درباری میوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقرب بندے تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اور تمہارے دربار میں تم مسلمان ہو، ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو،
اور کہتے ہو مسلمانوں کے جانشین ہیں، اس کے بعد اہل بیت رسول کو قتل کرنے والے ہو۔ تو تم سوچو کہ تمہارے مشورہ دینے والے اچھے ہیں یا ان سے بدتر۔ پھر ایک عجب جملہ فرمایا، آپ اس نقطے پہ غور کیجیے، دیکھیے یہ ہے 4 سال کے امام محمد باقر علیہ السلام۔ عجب جملہ فرمایا، پوچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے، اب یہ بھی دیکھیے بڑی عجیب بات نہیں ہے، یہی یزید پلید ہے نا، وہ کہہ رہا آپ بتائیے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہ جو دربار میں بیٹھے لوگ ہیں بدترین لوگ ہیں، ہے نا ایک سوال۔ اب یہ بھی ایک جملہ کہنے کے دل کہہ، یزید کو بھی پتا تھا کہ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے دلیل رکھتے ہیں، اس سے پوچھا آپ بتائیے کیا دلیل ہے۔ امام نے ایک عجب جملہ فرمایا، کہا خدا کی قسم میں ایک ایسی حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہوں جس کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہا فرمائیے کیا؟ فرمایا جو لوگ انبیاء کو یا اہل بیت رسول کو قتل کرنے کے مشورہ دے رہے ہیں، جاؤ ان کی نسل کی جانچ کر لو، ان میں سے کوئی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ عجیب جملہ امام نے اس وقت وہاں فرمایا، کہا ان جتنے لوگوں نے کہا ہے نا انہیں قتل کر دو، جاؤ ہم گارنٹی دیتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی نسل کو جانچ لو، کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ مشورہ دیا اور اس کی نسل میں طہارت پائی جاتی ہے۔ یہ ہے صداقت۔ آپ دیکھیے تو 4 سال میں جو یہ کہہ سکتا ہو، جب عالم شباب میں آئے گا تو اس کے علم کی دلیل کیا ہوگی، ہے نا۔ اب ایک روایت سن لیجیے اور اسی پہ مجلس تمام۔ قرہ کہتے ہیں، ابو قرہ کہتے ہیں کہ میں ہشام ابن عبد الملک کے ساتھ حج کرنے آیا۔ ابو قرہ کہتے ہیں کہ میں ہشام ابن عبد الملک کے پاس آیا حج کرنے کے لیے، اور جب میں نے دیکھا کہ ان کے امام محمد باقر علیہ السلام کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اور ہر آدمی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کو اتنا مجمع ہے اور اتنی عزت ہے اور اتنے سوال لوگ پوچھنے والے، مجھے ہیں کون یہ؟ تو کہتے ہیں جب اس نے جواب دیا تم نہیں پہچانتے ہو، یہ فرزند رسول ہیں، یہ امام ہیں۔ تو کہا مجھے اپنے علم کا بہت غرور تھا، میں نے ہشام سے کہا میں خدا کی قسم ایسا سوال کروں گا جس سے وہ ذلیل ہو جائیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ہشام نے کہا اگر طاقت ہے جا کے کر کے دکھاؤ، شاید، لیکن مجھے نہیں لگتا تم کر سکو گے، لیکن جاؤ دیکھو اگر تم کہہ سکو۔ کہتا ہے یہ ابو قرہ کہتا ہے میں آیا اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھوں؟ امام نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا ایک پہلے ہی بات کہہ دیتا ہوں، میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا ہے، ایسا سوال کرنے آیا ہوں جس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، سوائے یہ کہ وہ نبی ہو یا امام ہو۔ امام نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، ہم بڑے دعوے دار تو نہیں ہیں لیکن ہم تم سے کہہ دیتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اب اسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اور عیسیٰ، جناب عیسیٰ کے درمیان کتنے 100 سال کا فاصلہ تھا؟ جناب عیسیٰ رسول اللہ سے پہلے کتنے 100 سال پہلے آئے؟ تو امام نے فرمایا تو جو مانتا ہے وہ بتاؤں یا ایکچول جو ہے وہ بتاؤں؟ یا تو بتا دے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ دونوں جانتے ہیں؟ کہا ہاں دونوں جانتا ہوں۔ کہا دونوں بتا دیجیے، آپ اگر دونوں جانتے ہیں دونوں بتا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے سن، میں تجھ سے کہتا ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا،
اور تیرے نزدیک 600 سال کا فاصلہ، بتا میں نے صحیح کہا یا نہیں؟ کہا یہ بالکل آپ نے سچ کہا۔ کہا اب ایک ایسا سوال کروں گا جو میں نے آپ کو پھنسا دیا، میں نے یہ سوال کر کے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے، اب آپ یہ دوسرا سوال کا جواب نہیں دے سکیں۔ پوچھا ہاں کیا؟ کہا قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں وَجَّئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ہم نے سارے انبیاء کو آپ کی نبوت پر گواہ بنایا۔ گواہ بنتا انسان اس وقت ہو جب ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے 500 سال کا فاصلہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ فاصلہ ہے ہی نہیں، وہ تو سامنے انبیاء گواہی دے رہے۔ دیکھیے ہے نا ایک سوال، آپ کہہ رہے 500 سال اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَجَّئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی نبوت پر ہر نبی کو گواہ بنایا۔ تو فاصلہ ہوتا تو گواہی کیسے دیتے؟ گواہی تو اس وقت دیتا ہے جو انسان سامنے ہو۔ امام نے فرمایا تجھ کو قرآن سمجھنا بھی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جس آیت کو تو پڑھنا چاہتا ہے وہ ہم پوری پڑھ دیتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ خود قرآن کہتا ہے مسجد اقصیٰ سے، ٹھیک ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، لِنُرِيَهُ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں کو دکھا سکیں۔ امام نے فرمایا وہ آیت جو اس آیت نے تو پتہ ہے کیا ہے؟ معراج پر جب پیغمبر گئے تو اپنی ایک آیت یہ دکھائی کہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل اذان دو، میکائیل اقامت کہو۔ اے اللہ یہ تو چوتھے آسمان پہ ہے، اذان یہاں کیوں، اقامت یہاں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا نبی امام بنے گا، دوسرے انبیاء معموم بنیں گے۔ میں اپنے رسول کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رسول کتنا عظیم ہے۔ کہ اللہ نے کہا آپ امامت کیجئے، اور سارے نبیوں سے کہا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیے۔ جب نماز ہو گئی تو اللہ نے ان سے کہا اے حبیب پوچھئے ان کو میں نے نبی کیوں بنایا؟ کہا جب معراج پر انبیاء مصافحے کے لیے لائن لگا کر کھڑے تھے، اللہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے حبیب ایک ایک نبی سے پوچھئے کہ تم نبی کیوں بنائے گئے؟ اب ایک نبی آیا، کیوں آپ کو نبی بنایا اللہ نے؟ وہ کہتا ہے ہمیں اس لیے نبی بنایا تاکہ دنیا میں جا کر آپ کی نبوت کا اعلان کرے، آپ کی امامت کا اعلان کرے۔ فرمائے یہ جو تو آیت پڑھ رہا ہے یہ معراج کی آیت ہے، نہ یہ کہ پیغمبر کی اس دنیا میں آنے کی ہے۔ کہتے یہ سننا تھا۔ ابو قرہ کہتا ہے خدا کی قسم اس قدر میری دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی کہ اے فرزند رسول آپ ہی امامت کے حقدار ہیں، دنیا میں اگر کوئی امام ہو سکتا ہے تو صرف آپ ہو سکتے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے امام علیہ السلام نے اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے اپنے علم سے، یہ روایت بڑی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا ابو قرہ سے امام نے اس کے بعد کیا کہا آپ جانیے۔ واقعی امام باقر علیہ السلام کا شیعت کی مضبوط کرنے میں وہ کردار رہا ہے، علمی لحاظ سے اتنا مضبوط کر دیا کہ آج کوئی مذہب شیعہ مذہب کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ یہ امام باقر علیہ السلام کا کارنامہ ہے، اور یہ خصوصیت اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا میرا وہ پانچواں جانشین علم کو اتنا پھیلا دے گا کہ اس کے بعد کسی کو شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہر امام کے ساتھ جس طرح ہر امام کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اسی طرح امام باقر علیہ السلام کو بھی دشمن ان کے علم کو برداشت نہ کر سکے۔ آج جہاں ساری دنیا میں علم کا احترام ہوتا ہے، علم کی عزت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے
دنیا کا پیسہ اور سہولتیں فراہم کی جا رہی تھی، لیکن افسوس وہی مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جو سب سے بڑا امت اسلامی میں عالم ہوتا تھا اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس کو آخر زہر سے شہید کر دیتے تھے۔ واقعی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہر امام کو، اہل بیت کے ہر فرد کو جس نے علم آ کر دنیا میں پھیلایا، دنیا میں آ کر خدمت کی، اس کو کس بے دردی سے زہر دے کر شہید کر دیتے تھے۔ ہاں، ہشام کو یہ برداشت نہ ہوا، اس ملعون نے امام کو بعض روایت کے مطابق زہر دیا، اور زہر کا ایک اثر بدن جو ہے نیلا پڑ جاتا ہے۔ جب امام کا بدن نیلا پڑ رہا تھا تو امام نے وصیت کے لیے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور بہت ساری وصیتیں کی۔ پھر فرمایا، بیٹا صادق، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، اور تم ہی مجھے لحد کے حوالے کرنا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ کتنی خوش نصیبی تھی کہ آپ مدینے میں شہید کر دیے گئے، تو مدینے میں آپ کا پیکر اٹھانے کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہوئے، آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا، آپ کو غسل و کفن دیا گیا، لیکن ہائے رے کربلا۔ آپ واقعی یہ جملہ مقتل کا کتنا دردناک ہے کہ 11 محرم جب آئی، اسی میدان سے جب اہل حرم کے قافلے کو لے جایا جانے لگا تو ایک بار جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ سید سجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ پوچھا، بیٹا کیا حال ہے تیری؟ میں تیری حالت اچھی نہیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا، پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا ہو اس کا جنازہ اس طرح کربلا کی زمین پہ پڑا ہو، اور وہ بیٹا اتنا مجبور ہو کہ 2 مٹھی خاک بھی اٹھا کر اپنے باپ کو نہ دے سکتا ہو، ایسا ہی موقع تھا کہ بی بی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ مجھے نہیں پتا کیسے اس لاش کے قریب پہنچی، لیکن مقتل کہتا ہے بی بی نے چند مرتبہ اس لاش کا طواف کیا، غور سے دیکھتی جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی جاتی تھی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ہائے زینب جیسی بہن بھی اپنے بھائی کو نہ پہچان سکی، اور جب بھائی کا یقین آ گیا تو پوچھا، ہے میرے بھیا، ارے میں بوسہ لینا چاہتی ہوں، لیکن تیرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں میں بوسہ لے سکوں۔ ایک بار کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ دیا، اے بھیا، ارے اماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ ارے یہی وہ جگہ ہوگی جہاں شمر کا کند خنجر چلے گا، میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ ارباب اعزاز، اس کے بعد بی بی اٹھی اور عجب جملہ فرمایا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، پروردگار، ارے میرے پروردگار، میرا بھیا جب تک زندہ تھا، جب کوئی شہید ہوتا تھا اس کے جنازے پہ جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے، اے اللہ ہماری اس قربانی کے قبول کر لے، پروردگار میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میں اس کی لاش پر کھڑی ہوئی ہوں، اے میرے معبود ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ لو ارباب اعزاز، قربانی قبول ہونے کی دعا کرنے کے بعد ایک بار دل بھر آیا، مدینے کا رخ کر کے فرمایا، نانا ارے آؤ دیکھو تمہارے اوپر فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، لیکن تمہارا نواسا کربلا کے میدان میں کس بے کسی سے پڑا ہوا ہے، اے کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ تانے دینے والا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق سہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے غم میں معجور فرما، ہماری سزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
میرے معبود امام کے زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، مومنین کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔